اچھا بولو وہی نورے، پھر اور بولو وہی نورے، وہی نور رب، وہی ذل حق ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا ہے، انہی سے اور ہے انہی۔ یہی بات، یہ خالی خیال احمد رضا نہیں بلکہ یہ عقیدہ اصحاب ہے۔ اونچا بولو عقیدہ ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا۔ تائیں تے جے کدے اکھ لینی ہوئے تے درے مصطفیٰ تے، ہڈیاں جڑوانیاں ہون درے مصطفیٰ تے، پانی مک جائے تے درے مصطفیٰ تے، خوب مٹھا کرانا ہوئے تے درے مصطفیٰ تے، گنج ہو جائے وال نہ آون تے درے مصطفیٰ تے، او دیوانیاں روزہ ٹٹ جائے تے درے مصطفیٰ تے، نمازاں دی تخویب کرانی ہوئے تے درے مصطفیٰ تے، او دیوانیاں جے رب دی جنت لینی ہوئے تے درے مصطفیٰ تے، جے خدا لینا ہوئے تے درے مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کھانا لینے کے لیے وہ شاہ جی قربان جاواں شاہ جی پر، شاہ جی نے کیسی زبردست گلاں کی دیا نا، وہ میں نے بڑا اچھا سا آ رہی سی، وہ چونکہ میرا فیورٹ وہ موضوع ہے نا، وہ میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں دیوبندی جڑے ہیں نا وہ 70% اساں پیدا کیتے ہو جہالت دی وجہ تو اساں پیدا کیتے ہیں 70% دیوبندی، انہوں دی تبلیغ اتنا کم نہیں کرتی جتنا اسی آپ ہی کم کر جاندے، یقین منو تو وہ جاہل پیروں کی وجہ سے ہی ہے نا، جس طرح شاہ جی حضور نے فرمایا، اور کتنی قیمتی انہوں نے بات کی کہ یا اللہ تیرے کو رب کا واسطہ آتے یہ جہالت وگرنہ، اور اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کی نسل عشق مصطفیٰ میں لبریز ہو جائے، اور جہالت کی وجہ سے سارے رولے تو جہالت ہے نا۔ ایک جگہ تو میں تقریر پہ کراں تو میں دسیا بھئی یہ حافظ آباد وچ شہری جی شاہ جی دے شہر وچ، تو میں نے ایک دراز گوش کا واقعہ سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گدھے کو فرماتے پہ جا یافور جس کا نام رکھا اور فلانے صحابی کو بلا کر لیا، اور وہ جاتا اور جا کر اس کے کپڑا کھینچتا اور کہتا چل تجھے سرکار بلا رہے ہیں۔ اب یہ حدیث شریف ہے، اب ہم نے بیان کی تو ہمارے اپنے ہی کئی یہ جو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے جو وہ جی دیکھو جی اسلام میں صرف گدھے کا ہی ذکر ہے تو دیکھو اس کو یہ کیسے گدھے کی باتوں کر رہا ہے، وہ سانو لکھ گالاں دے ہو، لیکن تمہارا واسطہ رب رسول دے، آپ ترجمے نال قرآن پڑھو تو بخاری پڑھو تو مسلم پڑھو، مولوی نہ تیرا نہ میرا، چھوڑ دے اے وابی بھائی تو اپنے مولوی نو چھڑ، اسی بھی چھڑ دے ہیں۔ آؤ دیکھتے ہیں صدیق نے کیسے مانا ہے علی، جس طرح صدیق و عمر نے عثمان و علی نے مصطفیٰ کو مانا ویسے مانتے جاؤ، اور اگر وہی رنگ احمد رضا میں نظر آئے تو پھر امام کہہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ یہ جہالت کی حد ہے کہ گدھا جو ہے، اب گدھا کو اسلام میں کہاں سے آیا؟ وہ بے وقوفی دی انتہا ہے، پہلے سوا دو پارے گان دے ناتے نہیں، کہ دے ناتے بکرا کے نو آدھے بقرہ کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ تو گاں پہلے دو پارے جنہوں اللہ دے اس رب تعالیٰ نے تو پہلے سوا دو پارے سورہ بقرہ کے نازل کیے، اور اسی قرآن میں ایک سورت ہے جس کو نمل کہتے ہیں، سورہ نمل چمٹی، تو یہ کتنی یہ چلاکی نال، چونکہ وہاں عظمت رسول کی بات ہے، وہاں کیا بات ہے؟ تو انہوں نے پیٹاں کڑولی اٹھے پہندا ہے جتھے عظمت مصطفیٰ کھڑی، تو بکواسات کرنا کہ اسلام میں گدھے کا ذکر ہے، گھوڑے کا، اور دیوانے اسلام میں گھوڑوں کا بھی ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ نے انہاں گھوڑیاں دیا سما دیا قسماں چکیاں جنہ تے صحابہ بیٹھے رہے۔ کوئی گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اور علم نہ ہوئے تو موجہ ہی نہیں، علم نہ ہو تو موجیں وگرنہ سرکار
کریم کی جماعت نے جس طرح مصطفیٰ کو مانا تو سنو تمہارے رونگٹے کھلو جان ہر چیز منگی ہونا حضور کو سبحان اللہ رب کعبہ کی قسم ہر چیز انہوں منگی ہے مصطفیٰ کو ہم جابر بن عبداللہ ہے مشتی از گھر بارے بخاری پڑھنے لگاؤں تو کان کھڑے کرنا ٹائم تھوڑا ہے شاہ جی غریب نواز نے تو بڑی ہمت کی تھی 2 گھنٹے تقریر میرے کو آدھا گھنٹہ ہی ہونی ہے لیکن وہ موتی چون لینا ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال آتش الناس یوم الحدیبیہ والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین یدیہ رکوۃ فجائش الناس نأوہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما لکم قالوا لیس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب الا بین یدیہ فوضع یدہ پھر رکوہ فجعل الماء اے پنٹاں تے شٹاں آلیو تواڈے تے قربان کراں اپنی جان واسطہ رب دا جے انگریزی جتنی مرضی ہے پڑھ لو پر آمنہ دے لال دے مشن تو نہ ہٹنا جو مرضی ہے پڑھو پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے لیکن پڑھنے کے بعد اس طرف نہ چل پڑنا جس طرح تمہیں بکواس ہاتھ سنائی جاتی ہیں مرزے جیل بھی جیسے کتے بھونکتے پھرتے ہیں اور آؤ اسلام سیکھنا ہے تو ان سے سیکھو جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے سبحان جن سے رب راضی ہو چکا ہے وہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں لیسا عندنا یہ علماء ہیں ان پر میری جان قربان یہ جو علماء سمجھ رہے ہیں میں حدیث پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے پتہ لگ رہے ہیں میں کیا کر رہے ہیں لیسا عندنا ماؤن نتوضأ ولا نشرب الا بین یدیہ فوضع یدہ پھر رکوۃ فجعل الماء یسور بین اصابعہ کامثال العیون سبحان اللہ بے شک ہن حضرت صاحب میرا شاہ جی جیسا گلا تو ہے نہیں انہاں دے قدماں تے قربان تلے ان میں پھٹے ٹوٹے گلے نال ترجمہ حدیث دا کر دیا بخاری دا حضرت اعلیٰ فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر سبحان اللہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر اے انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں ہیں پنج آب رحمت کی جاری واہ دسو جڑے دلے یہ بھونکتے ہیں کہ یہ پیشاب نہیں روک سکتے پونکے کے نہیں پونکے ہاتھ چوک کے دسو میرے ہم جب یہ اس طرح کی سخت بات کرتے ہیں تو کئیوں کی طبیعت میں خلل ملل آ جاتا ہے مچھتی بیٹھے ہوئے ہو خیال کرو تھوڑی توجہ کرو اتھے غیرت کیوں نہیں جی جاگ دی جتے تواڈے مصطفیٰ دے بارے وچ اس طرح دی توہین امیز جملے کہے جاندے غیرت ساری اگل شاہ اور آلی ہے پینا تے ہی جاگنی ہے ساڑی غیرت ماں پیو تے ہی جاگنی ہے ساڑی غیرت پہنا پراما تے ہی جاگنی ہے ساڑی غیرت کنبے تے قبیلے تے علاقے ہوتے جاگنی ہے یا ملک ہوتے ہی جاگنی ہے غیرت ہوتی وہ ہے جو مصطفیٰ کے نام پر جاگتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ رسالت یہ جملے حضور کے شایان شان ہیں نہیں شان تو دور کی بات ہے یہ پرلے درجے کی بدبختی پر مبنی قسمت جس کی ہو وہ کتا اس طرح کا بھونکتا ہے اور یہاں بخاری کیا کہہ رہی ہے بخاری صحابہ کرام 1500 جنے کتنے جنے کچھ آپ بولو تو سب کتنے ہو گے ہو میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو بولو کتنے ہو تھے 300 کتنے ہی لے لو 350 بندہ ہے تو وہ 1500 انہاں بچ ایک بھی وابی نہیں انہاں بچ ایک بھی وابی صحابی ہیں تو سارے جنتی ہر صحابی نبی بولو بولو اچھا بولو حضور نے
فرمایا عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمس النار مسلما مرانی اور مرانی، مصطفیٰ نے فرمایا اس کو دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکتی جس میں محمد کا چہرہ تک لیا۔ کوئی سمجھ آئی جے جس میرا چہرہ انہوں دوزخ دی اگ چھو بھی تے اتنی نہیں اور مرانی جنہیں اگے اودا چہرہ تکیا انہوں بھی نہیں چھو سکتی۔ جے باروں چہرہ تکنا لے دائے حال ہے پھر خون کا عالم کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ 1500 وہابی نہیں سیابی۔ میں پورے مجمع سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں اگر جلدی سے اجازت دو۔ دیں دے ہو انہاں میں جو کیڑا بندہ ہے جنہوں توحید دی خبر نہیں، انہاں 1500 چھ دسو کون سا فرد ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ مانگنا کس سے چاہیے، اور کون ہے جس کو اللہ کی خبر نہیں، اور کون ہے جس میں شرک ہے؟ یہ 1500 وہ لوگ ہیں رب کعبہ کی قسم کہ جن کے لیے ان میں سے 300 تو وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا یہ معلومات شیطان۔ بخاری کی حدیث ہے راوی دا نا شیر خدا حیدر قرار تو جیڑا پونکے صحابہ نو اور علی المرتضیٰ کی محبت کا دعویدار ہو او دلہ غور تے کرے نا اس حدیث دے راوی شیر خدا ہے۔ کون جی؟ اور حدیث ہے بخاری بھی قبلہ، اور مولا مرتضیٰ پاک فرماتے ہیں کہ قالا فقال النبی لآل بدر، مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں میرے نبی نے بدر والوں کے لیے فرمایا فَلَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ إِلَىٰ الْبَدْرِ، اللہ نے ہنج کر کے توجہ کی تھی بدریوں والے پاسے، تو پھر محبوب نے فرمایا محبوب انہوں نے کہہ دے ہو اے بلو ما شئتم قد وجبت لکم الجنہ، اور انہوں نے کہہ دے ہو جو مرضی ہے کرو جنت تمہاری ہو جنت تمہاری، جو مرضی ہے کرو جنت تمہاری۔ یہ وہ جماعت بھی موجود ہے 300 اور 1500 کل نے جنتی لوگ نے رضوان حق حاصل کر چکے ہیں۔ انہوں نے خدا دا پتہ ہے کہ نہیں؟ توحیدی خبر ہے کہ نہیں؟ انہاں وچ کوئی ایک جنا بھی اجیا نہیں جڑا خدا دی خبر نہ رکھدا ہوئے، تے انہاں ساریاں کول پانی مک گئے۔ انہاں کول پانی مک گیا، پھر بولو انہاں کول پانی مک گیا۔ تو اب چونکہ 14ویں صدی تو تھی نہیں کہ جس میں مولوی پٹڑی سے اتارنے کی مہارت تامہ رکھتے ہیں، یہ وہ صدی ہے جس میں دیکھ کر بندے چہرہ مصطفیٰ کا جنتی ہو رہے ہیں۔ کوئی گال بھی سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ یہ وہ صدی ہے، یہ بک بک کرنے کا وقت نہیں تھا بلکہ حق کا حق کرنے کا صدائیں تھیں۔ کیا تھا؟ صدائیں تھیں، حق حق کی صدائیں تھیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي کے ترانے تھے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کے نغمات بلند تھے فضا میں، اور ایسی حالت میں پانی مک گیا۔ 1500 دی نظر کدھر گئی؟ سرکار سبحان اللہ، مسلح پا کے انہیں دعاواں نہیں منگیاں، اکھاں پٹو تے توجہ فرماؤ، انہاں مسلح پا کے تسبیح چک کے وظیفے نہیں کیتے، انہاں آ گیا مائی جو سامنے ہے۔ حضور نبی پاک شاگل وچ ہاتھ رکھ کے بے وضو فرماون جناب، تو حضور نے ہنج کر کے تکیا تو 1500 جنے سامنے کھلوتے ہوئے سرکار نے فرمایا مالکوں، وہ مالکوں کی گل ہے، کدھر آئے ہو؟ قالو، وہ سارے بول پڑے لیسا عندنا ماؤن، ساڑھے کل پانی کوئی نہیں، اور آجت روا کے لوں آدھے
इन्हां दी ऐसी दी तैसी जेड़े रसूल अल्लाह नू भौंकण। अभी मुस्तफा के कुत्ते जिंदा हैं, क़यामत आ सकती है, इस हदीस का जवाब नहीं दिया जा सकता। अज़मत शान मुस्तफा, अताए मुस्तफा, अदाए मुस्तफा, फैजान मुस्तफा। गौर फरमाओ, अखा खोलो मेरे कलेजे दे टुकड़े हो। हजूर ने पूछा की गल है, उन्हें कहा लई सा इंदा ना माउन। तो अगों हजूर ने भी नहीं फरमाया अल्लाह की राह में निकले हुए हैं, तुम्हें तो मालूम ही है मैं भी अल्लाह की राह में हूँ, तुम भी अल्लाह की राह में हो, सारे एक जैसे हैं, खुदा से दुआ मांगते हैं अबर ही बरसा देगा, या फिर उते खड्डा खड लो, उतों खूह खुट के विचों पानी कढ़ लो। ना हजूर ने फरमाया अबर आवे, ना फरमाया खड्डा खोद के विचों पानी कढ़ो। हजूर ने एक सेकंड भी नहीं लाया। जानते हैं कि मेरा रब तो पहले ही मुझे ये बात समझा चुका है। समझ आई? आओ महबूबा जेड़ा तेरे वाले पासे आ जावे ओनू चिड़की ना, ए ना आखी मैं कुछ नहीं कर सकता, ना ये आखी मेरे को है कोई नहीं। और फरमाया महबूबा ऐलान तेनू मैं दसदा वा की करना है, और मुस्लिम में वो ऐलान मौजूद भी है। मुस्लिम शरीफ हदीस की किताब में हजूर ने फरमाया इन अना इल्ला खाज़िनुन, सुन लो अल्लाह के खजानों का खजानची में मोहम्मद हूँ। आला हज़रत बरेलवी दा की कसूर है किबला जी? आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ए फरमा गए, वो फरमाते हैं सच्ची बात बताते ये हैं, हक की राह चलाते ये हैं, अरे झूठी नब्ज़ें चलाते ये हैं, और डूबी नैया तराते ये हैं, हिलती नींवें जमाते ये हैं, शाफे नाफे राफे दाफे क्या क्या रहमत लाते ये हैं, दाफे यानी दाफे यानी हाफिज़ हामी दफे बला फरमाते ये हैं, फैज़ जलील खलील से पूछो आग में बाग खिलाते ये हैं, मियाँ इन्ना आतैना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं, और रब का रोटी ये है कासिम रिज़्क़ उसका है खिलाते। जरा ऊंचा बोलो खिलाते, 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 देता वो है दिलाते। हजूर ने एक बार भी ये नहीं फरमाया हैंडते 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 हैंड, एक बार भी नहीं फरमाया, बल्कि कीता के मैं अल तको। हजूर ने वादा रख देता यादा हो अपने हाथ नू, फिर रिकवा उस छागल विच, छागल विच उन्हें कैसी पानी कोई नहीं, फनतवद्दाओ कि हम वजू करें, वाला नशराबो तो पीण जोगे भी नहीं, ते वजू जोगे भी नहीं। हजूर ने हाथ रखा फजालल माओ यसूरु बैना असाबिही, उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी, उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी, जिनसे दरियाए करम है जारी। ए जोश पर आती है जब गम खारी, तिश्ने सैराब हुआ करते। उंगलियां चो पानी जारी, हुण उन्हें पानी पीता आदे आसा तवद्दा ना, हमने वजू भी व शरिबना असा पी भी। हुण ईमान नाल दसो भाई सवेरे कदे कोई बंदा तुहानू पूछे भाई राती उत्थे बंदे कितने सन मसीती, अगों जवाब की बनता है कि 250 या 300, यही जवाब बनता। उच्चा बोलो। हुण ये वाकया हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला गली गली सुना दे होए, तुसां ओ वेला वेखिया नहीं होए, वो मेरे मदनी लजपाल दे हाथों विचों पानी दियां नहरां पईयां वगण होए, असां पींदे गए होए, असां वजू कीता होए, साडियां जानवरां पानी पीता, पानी मुक्के ही नहीं, पानी मुक्किया ही नहीं। ये हुण गली गली ओ कापे देंदे ने। ते जिस जणे नूं गल सुनाई ने ना ते अगे मजमे विच एक जना उठिया उन्हां जणियां विचों, उन्हां दा नाम हजरत सालिम है। उन्हां उठ के उन्हां कहा कम कुंतुम,
کم واہ جی واہ تم تساں کتنے سو اوے اللہ نو حاضر جان کے دسو مولوی پراؤ اے دا جواب کی بندا ہے اللہ اے دا جواب دسو نا کی بندا ہے بولو منہ چوں کم کنتم دا جواب کی بندا ہے کم کنتم اے دا جواب یہی بندا ہے 1500 دے اے ہی ہے 1500 دی گل انہاں بعد وچ کیتی جو کچھ صحابی نے گل کیتی او سنو جی سبحان اللہ سوال پہ ہوندا ہے کم کنتم تسی ہے کتنے سے ہو اگوں جواب بندا ہے بھئی اسی 1500 سے ہاں نہیں دیا باپ نے دیا پہلے پتہ ہے اور کہندے ہیں چھٹ ہم کتنے تھے لو کننا میاتا الفن لکبانا اگر 1,00,000 بندہ بھی ہوتا پانی ختم نہیں تھا ہونا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اور دیے نہ پار دیے اور دیے نہ پار دیے گل ساری سرکار ڈبے بیڑے تار دیے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ وسیعت اب غور فرمائیں میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں میری جان آپ پر قربان یہ جو کچھ بھی مانگتے ہیں آ کر کیوں مانگ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ در مصطفیٰ در خدا ہے واہ 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 کیا بات یہ جانتے ہیں کہ حب رسول حب مصطفیٰ حب خدا ہے یہ جانتے ہیں کہ ان پر ایمان لانا خدا پر ایمان لانا ہے اور یہ جانتے ہیں ان سے مانگنا مصطفیٰ سے مانگنا اگر یہ نہیں جانتے یہ جو مولویوں کو سمجھ آ گئی ہے 14ویں صدی کے برشوں کو میں عاشقوں کی بات نہیں کرتا برشوں کی یہ فرق بھی یاد رکھنا برشے کنہوں میں کہنا ہوں وہ تو سی سمجھ گئے ہو آپ پنڈ 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 اگوں رائے پنڈ ان کو میں کہہ رہا ہوں برشے انہاں برشیاں نو یہ جڑی گل سمجھ آئی یہ پھر ابو ہریرہ نو سمجھ نہیں آئی یہاں 1500 جناب مانگ رہے ہیں پانی اور حضرت ابو ہریرہ کے کہندے ہیں نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع منک حدیثا کثیرا انسا سبحان اللہ میں آن کے حضور دی برگاہ چرد کی تھی یا رسول اللہ گل اتنی جی ہے جی میں تواڈے کول گلاں سندا ہاں بہت پر مینوں یاد کو نہیں جی ہن سارے دے سارے بندے اللہ نو حاضر جان کے دسو جتنے کھلوتے ہوئے یہ دماغ کون دیندا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دے نام پھر اچھا لاؤ اللہ تعالیٰ کون دیندا ہے حضور نے اگوے نہیں فرمایا ابو ہریرہ کے گل کریے پھر ہن تیرا ہن دماغ کام نہیں کرتا تو ضعیف وضوف ہو گیا ہے کمزوری ہو گئی ہے انج کریا کر بادام شدام کوٹ کے پی راتی دودھ دا گلاس بھی پی لیا کر شہد وچ پا کے نا ایک چمچ کھول کے وہ پی لیا کر نالے تینوں میں وظیفہ ایک دسنا اے پڑھیا کر اللہ خیر کرے گا حضور سنتے رہے سننا بھی انہاں کہا مینوں یاد نہیں رہندی وظیفہ نہیں دسیا کہ انہوں اگے ہی یاد نہیں رہندی وظیفہ کتھوں رہنا جنہوں یاد رہندی نہیں انہیں وظیفہ کتھے یاد رہنا ہے انہاں کہ حضور نے اگوے نہیں فرمایا کان کھولیا تو حدیث یہ بھی بخاری میں یہ میں جو کچھ پڑھے جا رہا ہوں بخاری میں ہی پڑھے جا رہا ہوں بخاری میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا ہر اب ستر دا ابو ہریرہ جڑی منڈے تے چادری چل بچھا انہوں نے چادر بچھا دی مہربانی فرمایا ہے تو اٹھن تو بعد نا گوگل بابے سے ہیلپ لے کر یہ حدیثیں بخاری کی دیکھ لینا تو میں ویلے نال تو انوادا نہ جمیل دی سنو نہ جمال دی سنو آمنہ دی لال دی سنو ہم پر نہ ہمیں نہ مانو اس کو جس کو ماننے کا حق ہے اگلی گالے میں کسی تھے تو انہوں پتہ نہیں سمجھ بھی آنی کہ نہیں اجازت ہے کاری دیں جی جی منو انہوں جیدی اللہ مندہ ہے اجے بھی گول کی اجے بھی گول جی کی تھی میں اجے بھی گول جی انج کی تھی میں کھولو کیا بات کھول دیں پھر بریلی والے کھولیے سبحان اللہ سبحان اللہ امام اہل سنت نے کھولیے سناؤں سبحان اللہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب کو جو حضرت مولا مرتضیٰ کے ابا جان ہے جناب ابی طالب نہ انہاں دا بڑا عدب نہ لیا کرو حضرت ابو طالب جناب ابو طالب نے ہو گیا فالج اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے ان لگا جی میں کھولو نہ سنو سبحان اللہ
کیا وہ حضرت ابو طالب جو ہے نا ان کو کیا ہو گیا فالج ہو گیا این منجے تو پہ نہ سر ہل سکتا نہ لت ہلتی ہے نہ پیر ہلتا ہے نہ انگوٹھا ہلتا ہے ہاتھ دا نہ پیر دا بالکل بے حرکت اللہ آمنہ کی لال کی خبر ہوئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگئے سبحان اللہ وڈے وڈے کافر ارد گرد بیٹھے ہوئے حضرت ابو طالب نے حضور بھی اتم آگئے حضور نے آندھے ہی آیا یا عمی کی فتح جدو کا سبحان اللہ چاچا دس تیرا کی حال ہے کہ دیتے تھے سبحان اللہ بن دی سبحان اللہ یا ہوں جاتے تھے ابو طالب دی وجہ تو چوپ ہو تو اڈی خواب جے جراتی ہیں آمنہ دلال آ جائے سبحان اللہ ہون تو بڑے بولے ہو بڑے لالچی ہو ہون تا دے ہو سبحان اللہ تو اڈی جے خواب آمنہ دلال آ جائے تو اڈیاں پاکاں دی بلندی دا کوئی اندازہ نہیں تو جے دے کارا آپ ٹر کے چلے گئے مصطفیٰ میں آکھیا جے تو اڈی خواب حضرت حضور پر نور آمن ہے انہوں تھوڑی شاہ جی بیان نہیں کر کے گئے پہی دو کڑیاں وہ دو کڑیاں کے بیان کی تھی پہی دو کڑیاں آئے سن سرکار تو نصیب بلندی تے تو جے دے کارا آمنہ دلالا آپ ہی ٹر کے چلا گیا اور نفس نفیس تو خالی چلا ہی نہیں گیا اتھے جا کے آمنہ کے لال نے فرمایا یا امی کیف تجدو کا یہ وہ مصطفیٰ ہے جس کا حال جبریل پوچھ رہا ہے اور پھر یہ وہ مصطفیٰ ہے جو ابو طالب کا حال پوچھ رہا ہے کیا بات کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں اللہ کرے بچوں آ بھی جائے سمجھ اچھا چلو گل ہوں سننا حضور نے پوچھا کی حال ہے چاچا اگو چاچا جی بولے چاچا نے کہا بھتیجے گردن مڑ نہیں سکتی اگر مڑتی تو میں تجھے دیکھتا تیری زیارت کرتا میرے بھتیجے میرے ہاتھ میں جنبش نہیں اگر تحرک ید میسر ہوتی تو تیرا ہاتھ میں لے کر بوسا لیتا سبحان اللہ واہ اے گلہ جدوں کیتیاں نا چچا نے خاموشی تاری ہو گئی وڈے وڈے کافر بھی بیٹھے ہوئے خاموشی تاری ہو گئی تھوڑی چھٹ خاموشی تو بعد پتہ ہے کی گل ہوئی تو بچوں یہ گل سنیا جی بڑی مزیدار جے گا سبحان اللہ تھوڑی جی خاموشی رہی نا غریب نواز تو خاموشی تو تھوڑی تو بعد نا چچا جان بولے جی انہاں کہا بھتیجے آپ نے فرمایا جی چچا بھتیجے وہ تو کہتا ہوتا ہے نا تیرا ایک رب ہے تو آدھا ہوندہ ہے نا بھتیجے تیرا ایک رب ہے اس کو تو اللہ کہتا ہے نا جی ادو اللہ این یشفی یعنی انہوں آنکھنا آئے ہائے ہائے میں نو ٹھیک کر دے آئے ہائے سبحان اللہ اللہ جملہ تاکہ آ رہے ہیں تو میرا چیلنج ہے جے کدے جے دے دل میں ایک رتی بھی ایمان دیئے جنا چپ ہی نہیں رہ سکتا سبحان اللہ ہے کیا بات پر اجے اتھے تک میں نو پڑھن دے ہو انہاں کیا بھتیجے تیرا تو کہتا ہوتا ہے ایک کیا ہے جنہوں تو کیا دا ہے انہوں تسا ہونا آنکھو تسا آنکھو کہ شفا مینو دے وے شفا مینو دے وے آنکھو کہ مینو ٹھیک کر دے وے اگوں حضور نے اے نہیں فرمایا چچا انہوں میری مندہ نہیں تیرے بارے وچ کوئی مسئلہ بن جانا ہے کوئی گل کراں واہ جی واہ جی دھیان رکھے تو نکتے سمجھے جی حضور دی رب نہیں جے موڑ دا بے شک گل ذرا دل دیا کناں نو کھول کے سننی ہے حضور نے جدوں گل سنی بھئی وہ تیرا ایک رب ہے انہوں آنکھ میں نو ٹھیک کرے ایک سیکنڈ دیر نہیں کی تھی حضور سبحان اللہ جملہ اگے ہے ایک سیکنڈ حضور نے تاخیر غریب نواز نہیں کی تھی حضور نے کیا کیتا سنو اللہم سبحان اللہ اینج تک کیا نا ہوتے اللہم آزا امی سبحان اللہ یا اللہ اے میرا چاچا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جملہ آجے بھی اگے ہے
اللہم ھذا عمی، اے میرے رب، اے میرا چاچا، اس کو شفا دے، یعنی انہوں ٹھیک کر۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث لکھی فتاوی رضویہ میں، اور فرماتے ہیں ابھی مصطفیٰ کریم کی، مصطفیٰ پیارے کی زبان اقدس و اطہر و انور و ارفع و اعلیٰ سے اس فے کی فے پوری نہیں نکلی تھی، ابھی فے پوری نہیں نکلی اس فے کی کہ حضرت ابو طالب جو کہ حرکت انگلی کو بھی نہیں دے سکتے تھے، جمپ مار کے سبحان اللہ، جملہ آجے بھی اگے ہے، سبحان اللہ، جملہ آجے بھی اگے ہے، اے جملہ آجے بھی اگے ہے، جمپ مار کے اب آیا یہ جملہ، ہون تیاری وٹ لو سبحان اللہ دے، جمپ مار کے کھڑے ہوئے تھے، ہینج کر کے سبحان اللہ، ہینج کیتا، ہینج کر کے نا کہ میری تے انگلی بھی نہیں سی آل سکتی، اے پتیجے دے منہ تو فے تے آجے فے پوری نکلی نہیں، تو میرے کو اس کے رب نے ٹھیک کر دیا، تو ہینج کر کے کہنے پتیجے آیا یہ جملہ، او پتیجے، او دنیا کہتی ہے تو رب کو مانتا ہے، او میں نے تو دیکھا ہے تیرا رب تجھے مانتا ہے۔ ہون بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، کرامت مصطفیٰ، کرامت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عطائے مصطفیٰ، شفائے مصطفیٰ، ادائے مصطفیٰ۔ اب جو کچھ اگے اعلیٰ حضرت نے دو جملے لکھنے اجازت دے ہو سنو، کیا بات، کیا بات، سلامت رہیے۔ کیا بات، جڑے میرے امام نے اگے جو جملے لکھے ہر شے ٹھوک کے رکھ دی تھی، قیامت تک گستاخ جواب نہ دے پائے۔ یہ حدیث شریف لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں سن وہابی، ذرا ایک باری پھر توجہ، اے جملے لکھنے تو بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حدیث شریف لکھنے تو بعد کہتے ہیں سن وہابی، سن اگر مصطفیٰ کے چچا جان نے کوئی بات غلط کر دی تھی، حضور منہ گیا چاچا چپ کر جا، چپ کر، وہ چاچا کے کفر کہیں جانا ہے، کفر کہیں جانا ہے، چپ کر۔ حضور ہینج نہیں کیتا بلکہ حضور نے چاچے تم ہی بڑی گل کر دی تھی۔ اونا جدوں کیا اپنی دنیا کہتی ہے تو اپنے رب کو مانتا ہے، اے میں تو گھوڑا اپنی کنل تک لیا تیرا رب تینوں مندہ ہے، تو اے گل حضور نے سن کے نا گوئے نہیں کیا چاچا چپ منہ بند کر، اگو حضور نے بڑا چاچا پھر تک لے، کیا بات ہے بغداد، سلامت رہیے آپ، کیا جو بولا، کیا بات، کیا بات، فرمایا چاچا پھر تک لے، اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں، یہ ان کو معلوم ہے صحابہ کو انج نہیں انگلیاں ہیں فیض پر، یہ جانتے ہیں ان کی عطا عطائے الہیہ ہے، تے لوٹو اور مڑ کے پھر آؤ کہ حضرت ابو ہریرہ یہ عرض کی تھی حضور بھولے جانے، بھولے جانے، حضور نے فرمایا بچھا چادر، جو ابو ہریرہ کے لیے اتنے کریم ہے وہ اپنے خاندان کے لیے کتنے کریم ہیں۔
اور شاہ صاحب نے اللہ سلامت رکھے انہوں نے کہا نا بھئی اہل بیت پترو اہل بیت تو بھی نہ پھریا ہے صحابہ تو بھی نہ پھریا ہے جیڑا صحابہ نو پونکے جہنم دا کتا ہے تو جیڑا اہل بیت تو پھرے وہ دے نا الاٹمنٹ وہ دے پوری نسل دے جہنم ہے جنت صرف اس کی ہے جس کے کلیجے میں حب مصطفیٰ و اہل بیت و اصحاب و اولیاء امت مصطفیٰ ہے بے شک کیا بات اور ولیاں تو بھی نہ پھریا ہے وہ جڑا شاہ جی لاغے نا رگڑا وہ اپنی جگہ دے وہ اپنی جگہ نشانی بھی نہیں چھڑنی وہ شاہ جی کی اپنا مزاج ہے اور انہاں کلیجے ٹھنڈے کی تین ساڑھے تو اپنا ایک رنگ ہے بزرگ نے نشانیاں بھی نہیں چھڑنیاں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں محبوبہ نال ملدہ جلدہ روپ پالو نا تو عذاب تو بچ جاندہ ہے بندہ ادھی دلیل دیاں تو جدوں موسیٰ پاک نکلے نا دریا بچوں تو فرعون پیچھے سی غرق ہویا کہ نہیں ساری ٹیم بھی نال غرق ہوئی کہ نہیں ایک وزیر سی بچ گیا موسیٰ پاک نے پیچھے مڑ کے تکیا سارے غرق تو وزیر سہری ملی عرض کی تھی یا اللہ تفسیر جلالین اکھاں پٹیا جے جی یہ حضور ولیاں دی محبت 2 نمبر تو بچنا ضروری ہے 1 نمبر دیاں قدمات ٹھہنا ضروری ہے 2 نمبر تو بچنا ضروری ہے 1 نمبر دیاں قدمات ضروری ہے ان کے بغیر راہ نہیں ملتا اے میں قسم کھا کے آتا ہوں ان کے بغیر راہ جنہ دی شان خود حضور بیان کی تھی اپنے منہ نل تے حضور نے ولیاں دی شان بیان کی تھی پڑھیا ہے حضرت جی ہوں کلیجے وچ دم خم جے ادھر مینوں تکنا حضور نے جدوں ولیاں دی شان بیان کی تھی تے ایک عربی ہنج گوڑیاں تے پہلے ہنج بیٹھے ہوئے سن تے حضور نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ اُنَاسًا اللہ کے کچھ بندے ہیں لیسو بے انبیاء ولا شہداء نہ وہ نبی ہیں نہ وہ شہید ہیں یقنتهم الانبیاء والشہداء بمکانہم من اللہ لیکن اللہ جو ان کو مرتبہ دے گا قیامت کے دن نبی بھی رشک کرتے ہیں شہید بھی رشک کرتے ہیں ایک گل جس ٹائم کی تھی نا ایک گل ضروری ہے نال ہاں تاجے اے نہ ہوئے نوجوانے ہی سمجھ لیں بے پیر ہے ہی کچھ نہیں خودو جڑے تو بچنا ضروری ہے تے کامل دیاں قدمات ٹھہنا ضروری ہے سمجھ آئی جے میرے کلیجے کے ٹکڑوں بد صحیح چور صحیح مجرموں ناکارہ صحیح ہے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا ایک غوث پاک دی شان بچ احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تو ولی کامل کو جنہاں میں نے ایر وائی پرنا ایک دن میں نے 2 نمبر پیروں کا آپریشن کیا بڑا ٹکا میرے دل میں یہ خیال آیا غریب نواز کہ آج میں 2 نمبر وہ تھے ایک سامنے میرے نا ایک وابی بھی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی پیر بنے ہیں وابی بڑھ جانے اللہ دی وہ نوٹوں واسطے سب کچھ کر دیں جن بھی کر لیں دیں کر لیں دیں وہ ایئر وائی ٹی وی پہ میرا ابھی بھی وہ ریکارڈ موجود ہے آپ نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں وہ میں نے جب رگڑا اس کو بھی لگایا نا اس کو بھی چنگا ٹکا کے میں نے رگڑا لگایا وہ کہتا تھا مجھے پتہ چل جاتا ہے بندے نے کیا کیتا ہوا کیا نہیں میں کہتا سے میری جیب سے پیسے کدھر ہیں 1 روپیہ بھی کوئی نہیں سی ہوں بھی میں نے ایک بار ہاتھ لگے نا اس کو بعد میں جیب رکھ لیں نا پروگرامہ تے اگے پیچھے میں جیب خالی کر گیا تھا میں انہوں کیا 10 وہ آگا میں نہیں میرے موکل چھٹی دے ہیں میں کہا پتر اتوار تھے
لیکن یہ ہم رگڑا 2 نمبر شاجی حضور غریب نواز دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ اطال اللہ تعالی عمرہ و نفع اللہ المسلمین پہ بیوزے. آپ کی ذات بابرکات نے بھی جتنا وہ رگڑا لگایا وہ 2 نمبر کا. تم یہ نہ سمجھ لینا کہیں یہ نوجوان سمجھے نو جی نہیں ولی کی ضرورت ہی کو نہیں. دسو ولی دی لوڑ ہے کہ نہیں؟ سارے بولو, ادھروں بولو, پھر بولو جی. یہ جڑی تھی میلہ لایا ہوا ہے میرا خیال ہے یہ ولی دی برکت ہی ہے. بے شک بے شک بے شک لوڑ بڑی جی. یہ شاہ جی دی جڑی رگڑا ہے یا میں جو سخت لفظ بولوں وہ 2 نمبر اینا نوٹاں وچ کوئی 2 نمبر نوٹ ہوئے انہوں کڈنا ہے. سارے نہیں سٹنے, سارے سٹن والے بندے نو آکھن گے بے وقوف احمق. تو وہ ایک جڑا 2 نمبر ہے انہوں بھی سنبھال کے رکھنے والے نو کہن گے بے وقوف احمق. وہ 2 نمبر نو کٹ کے پرا سٹ تے باقی جڑا نقشبندی جڑا چشتی جڑا سربردی جڑا قادری 1 نمبر ہے. آن دے انہوں قدمہ وچوں دے ڈگ جا دیوانیاں تینوں کی خبر. جے ایتھے ہی قدمہ ہوتے بخاری سناواں کہ ایک کرنگے 10 دیاں. جی جی بسم اللہ 10 دیاں پھر 10 جی حضور جی 1 منٹ پڑھنا بیٹھے رہو. انہاں قیامت علیہ دیاڑے ولیاں نے تو آڈی خاطر دوزخ وچ وڑ کے کٹ کے باہر لے آوڑا. کوئی سمجھ آئی جے بھائی میرے مولوی پڑھاؤ تو ساں بولو سبحان اللہ. بخاری میں نہ پڑھا تو میرا پیو کوئی سبحان اللہ کسی نہ آکھو تو پھر یار آگ ادا نہیں. بخاری میں پڑھوں گا میں پڑھتا ہوں بخاری. یہ دوزخ میں چلے جائیں گے. سمجھ آئی کون یہ ہلکے پھلکے جنے نہیں جے. اور یہ حضور دے غلام نے گھر جا کے آپ ہی سوچ لینا جس کے غلاموں کا یہ حال ہے خود کیسا ہوگا. سمجھ آئی جائے اور اجازت دیو بخاری پڑھو. عن سالم بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما مجادلت آخذکم فی الحق یکون له فی الدنیا باشد مجادلتا من المؤمنین لربهم فی اخوانهم الذین ادخلوا النار فیقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار فيقول الله اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. اے جے بخاری شریف اے جے بخاری اچھا بولے ہے اے جے بخاری. اور ترجمہ بھی دس دیں. نبی پاک فرما دیں اپنا حق لینے کے لیے کوئی بندہ دنیا میں کسی کے ساتھ اتنی تکرار نہیں کرتا. اجے بھی میں ذرا یو ٹرن لے کے ترجمہ کر رہے ہیں. اینڈ یو مجادلت اس کا من تکرار نہیں ہے. ففہم حضور نبی پاک فرماتے ہیں کوئی بندہ دنیا میں اتنی تکرار نوجوانوں سمجھ رہے ہو کہ بڑھیاں تو زیادہ نوجوان ہاتھ کھڑا کر کے دسو سمجھ رہے ہو. سبحان اللہ. مینو بابیاں تے خطرہ کوئی نہیں. صحیح بات. مینو جوانہ تے خطرہ ہے. بابیاں تے خطرہ مینو تاں کوئی نہیں چونکہ بابے جنہ بابیاں نو تکیا ہوئے نا اے نہیں ہلدے. بے شک ہون قات الرجال ہے. ہاں انہوں نے پتہ ہے ہون جس جنے شیر ربانی نو تکیا ہوئے. سبحان اللہ. ایمان نال دسو یا حضرت علی پور شریف والے جماعت علی شاہ صاحب نو تکیا ہوئے. سبحان اللہ. اے پیر سیال نو جس تکیا ہوئے پاوے میر علی شاہ نو جس تکیا ہوئے سبحان اللہ. وہ ہلدہ ہے جنا نہیں ہلدا. بھئی کہ کر سکتے ہیں تو کہ نہیں کر سکتے. انہوں نے تو بخاری سنانے دی بھی لوڑ نہیں. تسبیح پھڑی ہوئی بابے ہاتھ میں کس پیر میر علی شاہ صاحب تو نال دیو لنگیا انگریز گورا وہ دے ہاتھ میں گن سی. تو انہوں نے ہوندی ہے نا کھندک تو ہوندی ہے نا کھرک ہوندی ہر چیز اے انگریزاں نو. ہاں یہ ہر چیز دے وچ نا انگلی مار دین تو پوچھ دین بابے نے کل میرے لیے یہ کیا ہے جی. تسبیح پڑھ رہے سن. اس نے کہا
یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ٹوٹی بھجی اردو چ پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو پہلے دس یہ تیرے ہاتھ چ کی؟ او دے ہاتھ چ گن. اس نے کہا یہ گن ہے. اب تم بتلاؤ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تسبیح. اس نے کہا اس سے کیا کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا تو پہلے اس سے بتلا کیا کرتے ہو؟ تو سامنے بیٹھی ہو سی گھگی. تو ساں کیا دے ہو؟ گھگی آ دے ہو. چلو تھوڑا گھگی کہہ دے. میں چونکہ پنڈی نہ گھگی آکھنا گھگی کہہ دے. وہ گھگی بیٹھی ہو سامنے. انہیں کیا بتلاؤں اس سے کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بتلا. انہیں ماری نہ جناب فائر. وہ گھگی تھلے ڈگی زخمی ہوئی. اس آگیا ہوں تو دس کی کر دے. بابے ہیں تسبیح ماری اوڑ گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھوں کے اندر نعرہ رسالت، 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 نعرہ حیدری، حیدری. جی ہوں یہ جیڑا یہ جے بابیاں نو مل چکیا ہوئے اور دسو او کسی جیل میں پھنس سکتا ہے؟ جیل میں دے کسی پنجرے میں وڑ سکتا ہے؟ تو تمہانوں تو ساں انہوں نے صحیح سنا سکتے ہیں. اساں تسبیحاں گھگیاں تے نہ اڈا سکتے ہیں لیکن بخاری دیاں روایتاں سنا سکتے ہیں. ہوں میرے بچیو تو کلیجے دے ٹکڑے ہو بچنا 2 نمبر تو ہیں 1 نمبر دے نال لگنے دا رب نے حکم دیتا ہے. یاد رکھے میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو تو اکھاں دے اتارے ہو. حضور فرماتے ہیں کوئی اتنا جھگڑا اپنا حق لینے کے لیے. مثال دے طور تے جی مثال دے دیں تو آڈی حضرت جی 1 کلا زمین نو بھی چھٹو. یہ سبزی منڈی مارکیٹ ہے نا ایتھے کسی دی دکان تے کوئی دوجا بندہ قبضہ کر لے تو وہ کی کرے گا؟ چپ ہو جائے گا. جدی دکان کی کرے گا؟ لڑائی جھگڑا کرے گا. اے جی ذرا تھوڑا اچھا لڑائی جھگڑا کرے گا جی. وہ پورا مقابلہ جی. ہاں کی آنکھے گا؟ یہ میرا حق ہے جی. اچھا ہوں میں ترجمہ کی نہیں کرا حدیث میں. واہ جی ہوں میرے کو لفظ ہے نا کوئی تو میں اس ویلے تلوار دی دار تے چلدا پیا. اس حدیث دا ترجمہ کی نہیں کرا. اللہ حضور نے فرمایا دنیا وچ اپنا حق لینے واسطے دنیا دا کوئی بندہ اتنی تکرار نہیں کرے گا جتنا مومنین کاملین صالحین اللہ نال تکرار کرن گے انہاں بندیاں دے بارے وچ جڑے انہاں دے نال دے دنیا دے احسن جنہاں نو اللہ نے دوزخ وچ سٹ دتا. کچھ سمجھ آئی نہیں؟ بڑی بات. اور وہ اللہ کو یہ نہیں کہے گا ہم میرے فیصلے دے اعتراض کر دیو چپ جی یہ نہیں کہے گا اللہ. وہ دی وجہ ہے جی دس دیا تھوڑی جی جی یہ تکرار کرائی گئی اللہ اپنے آپ نے. مثلا حضور اگر میں خود ہی نہ چاہواں کسی دے سوال کا جواب دیں تو اگر میں اس کو کہہ دوں گا بیٹھ جا یار. اور اگر میں چاہوں کہ یہ بندہ اس سوال مجھ سے پوچھے تو میں خود کہوں گا ہاں بھائی کو پوچھنا تو نہیں. یہ مومنین کاملین صالحین کو لوں اللہ پاک فرمائے گا خود توفیق دے گا کہ یہ تکرار کریں. اور جب اللہ سے تکرار کریں گے تو اللہ پاک فرمائے گا اذهبوا سبحان اللہ جاؤ دوزخ میں جاؤ دوزخ میں فاخرجوا لے آؤ تو انہوں نے کڑ کے لے آؤ. واہ 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 واہ. بھائی وہ کیا کہیں گے؟ پہلے ان کا جملہ سنا دو. جی جی وہ کہیں گے یا اللہ اخواننا کانو یصلون معنا اے ساڈے جڑے بھرا نے یہ نمازاں ساڈے نال پڑھدے رہے ہن تو انہاں دی قبول کیتیاں نہیں کیتیاں یہ تیرا مسئلہ ہے پر کھلوتے تے ساڈے نال سن. کیا بات کیا بات. نال کھلون والا کلمہ پڑھنے والے look at me and point to be noted. نال کھلون والے بھی محروم نہیں رہندے. نال کھلون والے بھی محروم نہیں رہندے.
اب وہ کہیں گے یصلون معنا نمازاں وچ ساڈے نال، یصومون معنا روزیاں وچ ساڈے، یحجون معنا تے حج وچ بھی ساڈے، فادخلتہم النار تو انہاں نے چپ کے دوزخ چھڑ دیتا ہے۔ تے اگوں اللہ ڈرے گا نہیں، مجبور ہونا ہو رہے تے انہاں دا او دا محبوب ہونا ہو رہے۔ اللہ آگے فرمائے گا اذهبوا جاؤ دوزخ میں جاؤ، فاخرجوا اور ان کو نکال کر لے آؤ، اور سارے انہوں نہ کڑ لینا۔ جاؤ تو دوزخ چو کڑ کے لے آؤ تو سارے انہوں نہ کڑ کے لینا۔ اخرجوا من عرفتم منہم، اس کو جہنم سے نکال لو جس کو تم پہچانتے ہو۔ اے میرے ہاتھ جڑے ہوئے، اے دو میں ہاتھ میرے جڑے ہوئے، بخاری دی یہ حدیث ہے۔ اور اللہ نو حاضر جان کے دسو، جس کے غلاموں 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 کے اگے میرا سا ختم ہو گیا۔ جدیاں غلاماں دی شان رب نے اے رکھی ہے، آپ دسو انہاں دے سردار مصطفیٰ دا عالم کیا ہو؟ وعدہ کرو پھر حضور سے محبت رکھیں، جفا بھی حضور سے، تے اہل بیت نال بھی محبت۔ اہل بیت کے لیے ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ وہ مکمل 7 حصے ہیں، اس کے 7 پوائنٹ ہیں، وہ دے تو سنترہ ہی سن لو تو اڑے واسطے کافی نہیں۔ حضور نے فرمایا جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت ہوگی، سبحان اللہ، نزع کے وقت روح نکلے گی جب اس کی تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ راوی کا نام ہے مولا علی، تے حدیث دی کتاب شیعہ دی نہیں، مسند امام احمد بن حنبل۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی اس کو نزع کے وقت تکلیف۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ مولا علی تے راوی ہیں، فرمان آمنہ کے لال۔ نمبر 2، جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت ہوگی اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ نمبر 3، جس کے دل میں میری اہل بیت کا پیار ہوگا اس کو قبر میں میری پہچان ہوگی۔ نمبر 4، جدوں پل تو لنگن لگے گا، جدے دل وچ میری اہل بیت کا پیار ہوگا رب سلم میں کہوں گا رب سلامتی دے دے گا۔ نمبر 5، جس کے دل میں میری اہل بیت کا پیار ہوگا، پیاس لگی ہوئی ہوگی میدان معاشر میں، اسے میں خود اپنے ہاتھوں سے کوثر کا کٹورا پرساں تو میں علی نو کہساں پھڑ علی اون پلا او دے دل وچ ساڈا پیار۔ حضور نے فرمایا اگر اہل بیت کے محب کے اعمال میں نیکیاں بھی کم ہوں گی، میں اپنی جیب سے ایک درود کی پرچی نکال کے نیکیوں کے پرڑے میں رکھوں گا، نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آخری گل سن لو، فرمایا جب میں مقام شفاعت پر ہوں گا اور جس کے دل میں میری اہل بیت کا پیار ہوگا اللہ اس کو میری شفاعت نصیب فرما دے گا۔ یہ سن لے، لیکن آخری گل، اہل بیت کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کو کوئی بھونکے، یہی مصطفیٰ کریم جو آقا کریم جو اپنی اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں، انہوں ذرا 1 منٹ ٹائم میں نو دے دینا۔ اسی حبیب کریم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ عن عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا ہے میری امت اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں۔ اللہ، لا تتخذوہم غرضا بعدی، تو میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ اور آگے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن اعزہم فقد اعزانی ومن اعزانی فقد اعز اللہ۔
فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، جس نے ان سے محبت کی وہ میری وجہ سے ہی محبت کرے گا، جس نے بغض رکھا تو بغض بھی میری وجہ سے ہی ہو جائے گا، اور جس نے ان کو اذیت دی وہ مجھے اذیت دے گا، اور جس نے مجھے اذیت دی وہ خدا کو اذیت دے گا، اور جس نے خدا کو اذیت دی وہ پھر ویکھے ان قریب اللہ انہوں اپنی پکڑ وچ لے لے گا۔ وعدہ کر دیو صحابہ نال بھی محبت کرو تے آخری جڑی گل سی بھئی اولیاء نال بھی محبت کرنی کرو گے۔ اب باقی جو نصیحتیں تھیں وہ میرے شاہ جی حضور غریب نواز نے ماں باپ کے لیے بھی فرما دی۔ نماز کا میں کہہ دیتا ہوں پنجاں ویلیاں دی نماز دی بھی کوشش کریا کرو، پابندی نال تکبیر اولا نال پڑھنے دی اللہ سعادت عطا فرما۔ ایک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسے بندے دی کنڈ دے پیچھے، مثلا انہوں شاہ صاحب چلے گئے، یہ آخری بات ہے، یہ نصیحت ہے ایک تو شاہ صاحب تشریف ہے تو انہوں دی کنڈ دے پیچھے اگر کوئی بندہ انہوں دے بارے جو غلط گل کرے اور میں انہوں نے خپائی چپ ہو جا، غلط گل نہ کر، حضور فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ وعدہ کرو کہ ایسا مسلمانہ دیا کنڈا دے پیچھے انہوں دی عزت دی حفاظت کرا گے۔ حضور نے فرمایا تکبر اور غیبت اور حسد جس میں ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا، جنت میں نہیں۔ وعدہ کرو تکبر نہیں کریں گے، حسد بھی نہیں کریں گے، غیبت بھی نہیں کریں گے۔ یا اللہ اگر اس سے پہلے ہم سے غلطی ہوئی ہے معاف فرما، غریب نوازو ٹھہرو ذرا شکریہ ادا کروں گے۔ حضور آپ سب کا بہت شکریہ، بڑی کریمی تھکے ٹوٹے انداز جو کچھ بیان ہویا وہ قبول فرمائے۔ اللہ آپ سب کا شکریہ، اللہ آپ کو سلامت